صلوات اللہ محمد اس سلسلے کی تیسری مجلس آج کوشش کروں گا کہ خطبہ مکمل پڑھوں. ویسے تو میں نے پڑھ دیا ہے مکمل خطبہ، لیکن اب اس کی وضاحت آج کوشش کروں گا کہ مکمل کر دوں. دوستو عزیزو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ خطبہ کچھ حضرات میرے سے کل ریفرنس پوچھے تھے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 لوگ جا کر ریفرنس دیکھیں نہیں دیکھیں نہیں معلوم. اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جب ہم برمنگھم میں جب میں مجلس پڑھ رہا تھا تو اس وقت جب میں حوالہ دیا تو ایک جناب کتاب لے کے ساتھ میں بیٹھتے تھے. اور حوالہ مولوی صاحب برابر دے رہے نہیں دے رہے، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، کتاب کو دیکھتے تھے، مجھے دیکھتے تھے. تو کچھ جگہ پر ایسے بھی لوگ ہیں مولانا کو ممبر پر بٹھانے کے بعد بھی بھروسہ نہیں کرتے. صلوات پڑھیے محمد. تو عزیزان محترم، یہ خطبہ جو ہے خطبہ حمام، جس میں متقین کے صفات، متقین کے نشانیاں جو کل میں آپ کے درمیان عرض کیا تھا. دیکھیں میں کچھ بولنے والا تھا، ادھر ادھر کی بات میں دماغ سے نکل گئی، کیا بولنے والا تھا، کوئی اہم بات تھی. تو یہ کہنے والا تھا کہ یاد آ گیا کہ انڈیا میں نہج البلاغہ کا سب سے پہلے انگلش ٹرانسلیشن ہوا. اردو ٹرانسلیشن سب سے پہلے پاکستان میں ہوا تھا. انڈیا میں انگلش میں ٹرانسلیشن جو ہے سب سے پہلے کیے تھے مدراس کے نیو کالج کے ریٹائرڈ عربی کے پروفیسر سید علی صاحب. پیک آف ایلیکوینس کتاب کا نام ہے، آج بھی وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے کتاب، پیک آف ایلیکوینس. شاید وہ بیچارے خدا کو پیارے ہو گئے ہیں. وہ نیو کالج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کیا تھا. لیکن کچھ بھی کہہ لیجئے، ترجمے میں مزہ نہیں آتا ہے. آپ کسی بھی کتاب کا ترجمہ پڑھیں وہ لطف نہیں آتا ہے جب تک کہ آپ زبان نہیں سیکھیں گے. وہ زبان کی باریکی اور اس کی لطافت، اس کی مٹھاس، اس وقت تک آپ محسوس نہیں کر سکتے. ٹرانسلیشن بس ایسا کام کرتا ہے جیسے ابلتے دودھ پر پانی چھڑکنے کا کام ہے. اصل لطف تو زبان کی گہرائی جب آپ پہچانیں گے، زبان کے مطلب کو آپ سمجھیں گے، جبھی آپ کو بات واضح ہوگی. بہرحال خیر عربی زبان کوئی اتنی آسان بھی نہیں ہے جو سیکھ لیں. اس کے لیے صرف اس کے بیسک فارمیلٹیز کو پورا کرنے 5 سال لگ جاتے ہیں. اگر کوئی 15 سال 17 سال کے بعد پڑھنا شروع کرے تو بچپن سے پڑھے تو بات دوسری ہے. مولانا تشریف فرما ہے، اس بات کا وہ وٹنس دیں گے، کیونکہ بہت سخت زبان ہے عربی. لیکن ایک بات سیکھ لینا تو جلدی بھول ہی نہیں جاتی ہے زبان. دوسری زبان آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے. عربی زبان once آپ یاد کر لیے تو جلدی سے آپ بھولتے نہیں. سب سے زیادہ انگریزی بھولی جاتی ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ انگریزی زبان جتنی جلدی بھلا آتی ہے، انگریزی زبان اگر پریکٹس نہ کریں تو اتنی زیادہ کوئی دوسری زبان نہیں ہے. لیکن عربی ایک بار آپ سیکھ لیے، مرتے دم تک بھی آپ بول نہ سکیں لیکن آپ عربی سمجھ سکتے ہیں، پوری طریقے سے آپ کو یاد رہتی ہے. یہ ایک خدا کا معجزہ ہے، کرشمہ ہے، کیونکہ یہ زبان قرآن کی زبان ہے. دنیا میں سب سے قدیم زبان ہیبرو لینگویج کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ اس سے بھی پرانی زبانیں ہیں، لیکن ہیبرو کو سب سے پرانا مانا گیا کیونکہ اس سے پہلے والی جو زبانیں تھیں یا تو بولی جاتی تھی یا نہیں تو لکھی جاتی تھی. یا بولی گئی تو لکھی نہیں جاتی، یا لکھی گئی تو بولی نہیں جاتی، یا دونوں ہے تو پھر پڑھی نہیں جاتی. لیکن ہیبرو لینگویج ایک ایسی آئی جو گرامر کے ساتھ جو لکھی بھی جاتی تھی، بولی بھی جاتی تھی، پڑھی بھی جاتی تھی.
اس وجہ سے سب سے پرانی زبان ہیبرو مانی گئی، جس کے الفابیٹس آپ کو معلوم ہوں گے، الفا، بیٹا، گاما، یہ جو ہے یہ ہیبرو لینگویج کے الفابیٹس ہیں۔ تھوڑی بہت میں پڑھنے کی کوشش کیا لیکن سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ بہرحال یہ آسمانی زبان ہے، یہ بھی جناب ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے زمانے کے بعد بولی جاتی تھی، اور اس میں جو ہے توریت اس زبان میں کتاب نازل ہوئی ہے، انجیل اس زبان میں نازل ہوئی ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ ایک دو زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ آسمانی زبانیں نہیں ہیں، وہ لوگوں کی ایجاد کی ہوئی زبانیں ہیں۔ اور بات ہے کہ اس زمانے میں انبیاء جو زبانیں بولتے تھے وہ زبانیں بولتے تھے، لیکن جو پروف کے طور پر آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئیں اس میں سے یہ ہیبرو اور عربی زیادہ معتبر ہے، اور یہی چیز ہمارے پاس بطور ثبوت موجود ہے۔ اس تمام زبانوں میں خدا نے جو گارنٹی لی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صرف عربی زبان ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ شریعت محمدی ہے۔ باقی کسی کو بھی یہ گارنٹی خدا نے نہیں لی، صرف اسلام کو یہ گارنٹی لی گئی ہے، اسلام کے کتاب کو بھی یہ گارنٹی لی گئی ہے، اسلام کے زبان کو بھی یہ گارنٹی لی گئی ہے، جو شریعت لے کر آئے ہیں اس پرسنالٹی کو بھی گارنٹی لی گئی ہے، اور اس شخصی اس مذہب کو جو ترویج کرتے ہیں، جو پروپیگیٹ کرتے ہیں، جو پبلش کرتے ہیں، ان کی بقا کی بھی گارنٹی اسلام نے لی ہے۔ یہ صرف یہ خصوصیات ہمارے اس مذہب اسلام کو حاصل ہے، اسی لیے دنیا میں ساری کوششوں کے باوجود دشمن اسلام پر غالب نہیں آ رہا ہے۔ ساری کوششوں کے باوجود دشمن اسلام پر غالب نہیں آ رہا ہے۔ ہزاروں پروپیگنڈے اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی کیوں نہیں غالب آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سیدھی سی ہے، ایک سائیکالوجی ہے، ہیومن سائیکالوجی۔ سپیریئر کبھی بھی انفیریئر کے خلاف نہیں بولتا۔ پوائنٹ پکڑ لیا؟ اگر پکڑ لیا میں آگے بڑھوں۔ سپیریئر جو برتر آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کمتر آدمی کے خلاف نہیں بولتا۔ انفیریئر سپیریئر کے خلاف بولتا ہے اپنی انفیریئرٹی کو چھپانے کے لیے، کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تیرے برابر ہوں، میں تیرے سے بڑا ہوں۔ سپیریئر کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ سپیریئر ہے، کوئی اس کو بولے یا نہ بولے فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کے خلاف دوسرے لوگ پروپیگنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ انفیریئر ہیں، اسلام کو سپیریئر مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد۔ تاریخ میں بھی آپ دیکھے ہوں گے حضرت علی نے کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں بولا۔ تو آپ لوگوں کا مزاج یہ ہے، بولیے صلوات پڑھیے محمد۔ تو جتنے بھی اس زمانے میں لوگ تھے حضرت علی کے فضائل کو دیکھ کر جلتے تھے اور ان کے خلاف بولتے تھے، مولا مسکرا کر خاموش رہ جاتے تھے، کیونکہ سپیریئر کا اخلاقی تقاضا ہی یہی ہے۔ ہیومن سائیکالوجی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس میں۔ ساری دنیا یہ چوٹی کا زور لگا رہی ہے، پبلیکیشنز میں، پروپیگنڈا میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، یہاں وہاں ہزاروں کوششیں دنیا میں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو خود معلوم ہے، ان کے خود بڑے بڑے اسٹرالوجرز نے یا سائنٹسٹوں نے ان کے خود کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ڈومیننٹ ریلیجن اسلام ہوگا۔ ان کو خود وہ چیز معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ان لوگوں کی کوششوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہماری حفاظت کرنے والا
اللہ ہے. صلوات پڑھیے محمد تو مولا کائنات کا یہ خطبہ جس کا تیسرا حصہ میں آپ کے درمیان پڑھا، تقریباً 60-65% حصہ کل پچھلے 2 دن میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں امام نے کہا کہ میرے چاہنے والے متقین کیسے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں. عزیزان محترم، میں کل 2 مجلس کا سمری پیش کروں یا آگے بڑھوں؟ جی جی مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا یہ ہے کہ وَلَا يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ، جو چیز وہ نہیں جانتا اس کا دعویٰ نہیں کرتا. میرا چاہنے والا متقی وہ ہے جو چیز نہیں جانتا اس کا دعویٰ نہیں کرتا. وَلَا يَجْحَدْ حَقًّا هُوَ عَلَيْهِ، جو اس کے اوپر حق ہوتا ہے اسے انکار نہیں کرتا. يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْهِ، حق آ کر گواہی دینے سے پہلے حق کو قبول کر لیتا ہے. میرا چاہنے والا حق گواہی دینے سے پہلے حق کو قبول کر لیتا ہے. جو نہیں جانتا اس کا دعویٰ نہیں کرتا، اور جو چیز اس کے اوپر حق ہے اس حق سے انکار نہیں کرتا. حق گواہی دینے سے پہلے حق کو ریکگنائز کر لیتا ہے. ولا یزی مستحفظ، جو اس کے پاس حفاظت کے لیے چیز رکھی جائے اس کو ضائع نہیں کرتا. اس کے پاس کوئی چیز آپ حفاظت کے لیے رکھیں گے تو اس کو وہ ضائع نہیں کرے گا، اس کو گمائے گا نہیں، اس کو خراب نہیں کرے گا. ولا ینسا ما ذکر، کوئی چیز یاد کر لے گا تو بھولے گا نہیں، اس کی میموری بھی محفوظ ہوگی. اس کے پاس جو چیز رکھیں گے وہ بھی ثابت ہوگی، حق کو بھی پہچانتا ہوگا اور انکار بھی نہیں کرے گا حق سے، اور جو چیز نہیں جانتا اس کا دعویٰ بھی نہیں کرے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا يَتَنَافَسُ بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے القاب سے نہیں پکارے گا. میسور تو بہت مشہور ہے بھائی، جو بھی مولانا آتے ہیں ان کو لفظ کیا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے مجھے کیا لفظ رکھا. صلوات پڑھیے محمد ولا يتنافس بالالقاب، دوسروں کو برے القاب سے نہیں پکارتا. ولا يضار بالجار، اور پڑوسی کو اذیت نہیں دیتا. ولا يشمت بالمصائب، تکلیفوں میں دوسروں کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتا. سریعا الى الصلوات، نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کو کھڑے ہو جاتا. مؤدیا للامانات، دوسروں کی امانتوں کو فوراً ادا کر دیتا. بدیعا عن المنکرات، برائیوں سے دور رہتا. یامر بالحق ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اور دوسروں کے درمیان اچھائی کی دعوت دیتا، برائیوں سے روکتا. لا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق، باطل میں داخل نہیں ہوتا، حق سے باہر نہیں نکلتا. لا يدخل في الباطل، باطل میں داخل نہیں ہوتا، حق سے باہر نہیں نکلتا. یہ حق اور باطل بہت ہی زیادہ آج کے دن ایک ایسا سینسیٹیو ایشو بنا ہوا ہے. ہر ملک، ہر آدمی، ہر سوسائٹی، ہر مذہب، ہر انسان، ہر آرگنائزیشن اپنی جگہ پر حق کا دعویٰ کرتا ہے. سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، خاندانی آدمی ہیں، پیسے والے ہیں، ہم حق پر ہیں. وہ تو بیچارہ غریب آدمی، اس کو کیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایم پی ہیں، سی ایم ہیں، ہم حق پر ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت الہی کرتے ہیں، ہم حق پر ہیں. کچھ لوگ سماج میں سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ بہت معتبر آدمی ہے، بچپن سے ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ صحیح آدمی ہے، اس لیے وہ حق پر ہے. یہ تو آدمی آج آیا ہے، کل آیا ہے، نماز پڑھنا شروع کیا ہے، یہ کیا حق پر ہوگا.
یعنی ہمارے درمیان حق اور باطل کے پہچان کا جو کرائٹیریا ہے ہر ایک علاقے میں، ہر ایک ملک میں الگ طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے. ہر ایک کے سمجھنے کا ڈھنگ الگ ہے، ہر ایک کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک جگہ پر ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. کچھ علاقوں پر پنچایت ہے، پنچایت کے مکھیا جو فیصلہ دے دیے وہ حق ہے، چاہے وہ اس کی باریکی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. کورٹ کسی کو فیصلہ دے دے وہ حق ہے، چاہے اس میں مظلوم کے اوپر، کسی انسان کے اوپر بے قصور پر ظلم ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، لوگ اسی کو حق مانتے ہیں. اور یہی کرائٹیریا ہم لے کر آتے ہیں مذہب میں بھی. جب کسی کے درمیان آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جھڑپ ہوئی اس میں ایک دوسرے کو ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، تو حق پر نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں حق بول رہا ہوں، میں جو لڑ رہا ہوں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو عزیزو، مولا کائنات کا ایک بہترین جملہ ہے اس میں، الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال يعرف الحق فتعرف اہلہ وعرف الباطل فتعرف اہلہ. امام فرماتے ہیں حق اور باطل لوگوں کی قد و قامت سے پہچانا نہیں جاتا. حق اور باطل لوگوں کی قد و قامت، لوگوں کی شخصیت سے، لوگوں کے مقام سے، لوگوں کی حیثیت سے، اس کی تعلیم سے، اس کی ڈگری سے، اس کی شخصیت سے پہچانا نہیں جاتا. یعرف الحق فتعرف اہلہ، حق کو پہچانو حق والے سمجھ میں آئیں گے، باطل کو پہچانو باطل والے سمجھ میں آئیں گے. تم آدمیوں کو دیکھ کر حق کو طے مت کرو، حق کو دیکھ کر آدمیوں کو طے کرو. سلام کریے محمد والے. جنگ صفین میں دشمنوں نے یہی کوشش کی تھی کہ جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج غالب آ رہی تھی. دشمن سمجھ رہا تھا کہ اب ہم تھوڑی دیر میں ہمارے ہم کو مولا کائنات ختم کر دیں گے، ہم مغلوب ہو جائیں گے، مولا کائنات غالب آ جائیں گے. تو ان لوگوں نے سیز آف فائر کے لیے کیا کیا؟ سفید کپڑے میں پتھروں کو رکھ کر نیزے پر اٹھایا، کہا کہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے. اس میں سے کچھ حضرت علی کے صحابی اس کو قرآن سمجھ کر چلے گئے، مولا سے کہنے لگے سیز آف فائر کر دو. ان لوگوں نے قرآن کو بیچ میں جج بنا لیا ہے. مولا نے کہا دھوکہ مت کھاؤ، وہ قرآن نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. جب اس وقت مولا نے کہا میرے صحابی سن، حق جو ہے لوگوں کی قد و قامت سے پہچانا نہیں جاتا، حق کو پہچاننا ہے تو حق والوں کو پہچانو، حق سمجھ میں آئے گا. باطل کو پہچاننا ہے، باطل کو پہچانو، باطل والے سمجھ میں آئیں گے. عزیزان محترم، یہ اتنا بہترین جملہ ہے، یہ اتنا بہترین جملہ ہے. اس کے اوپر مصر کے، ایجپٹ کے الازہر یونیورسٹی قاہرہ میں جو موجود ہے، وہاں کا چیف ڈاکٹر طاہا حسین، جو عربی کا جانا مانا پروفیسر الازہر یونیورسٹی کا چیف تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، جس نے کتنی ہی کتابیں لکھی. اس نے کہا اس جملے کو حق اور باطل لوگوں کے قد و قامت سے پہچانا نہیں جاتا. اس جملے کے اوپر اس نے کمنٹری میں لکھا ھذا کلام عال تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. یہ اتنا بلند کلام ہے، یہ اتنا بلند کلام ہے، یہ اتنا بلند کلام ہے، اللہ کے کلام کے نیچے ہے، بندے کے کلام سے اوپر ہے. یہ کلام اتنا بلند ہے، خدا کے کلام کے نیچے ہے، بندے کے کلام کے اوپر ہے. مولا کا چاہنے والا کون؟ کون مولا کا چاہنے والا؟ لا يدخل فی الباطل، باطل میں داخل نہیں ہوگا. لا يخرج من الحق، حق سے باہر نہیں نکلے گا. اس کے بعد مولا نشانیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں ان سمت
لم يخمه صمته، اگر میرے چاہنے والا خاموش رہا اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہوگی. وَإِنْ أَتَقْ لَمْ يَقِلْ حَفْظَهُ، اگر زبان کھولے گا تو اس کے اندر منطق ہوگی، لاجک ہوگی. وَإِنْ بَعْدْ لَمْ يَعْلِ صَوْتَهُ، ہنسے گا تو آواز بلند نہیں ہوگی. میرا چاہنے والا ہنسے گا تو آواز بلند نہیں ہوگی. خاموش رہے گا تو بھی حکمت ہوگی، بولے گا تو بھی اس میں وزڈم ہوگا. اس کے بعد مولا بس آخری جملہ ہے، بس آخری مرحلہ ہے، صرف 5 یا 7 نشانیاں ہیں. اس کے بعد یہ خطبہ تمام. مولا اس کے بعد خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں یخالط الناس لیعلم، میرا چاہنے والا لوگوں کے درمیان گھل مل جاتا ہے تاکہ کچھ علم حاصل کرے. یخالط الناس لیعلم، میرا چاہنے والا لوگوں میں گھل مل اس لیے جاتا ہے تاکہ کچھ علم حاصل کرے. یصمت لیسلم، خاموش ہے اس کا مطلب کہ وہ تسلیم کر لیا ہے، وہ تمہارے سے جھگڑا نہیں کرتا ہے، خاموش رہتا ہے جھگڑا نہیں کرنے کے لیے. یسأل لیفهم، سوال کرتا ہے سمجھنے کے لیے، سوال کرتا ہے سمجھنے کے لیے. مولا کائنات کا ایک اور جملہ ہے، وہ زمانے میں بھی کچھ کرکری کرنے والے لوگ تھے. مولا سے کچھ سوال کیے تو مولا نے کہا تھا اس سل تفقہم بلا تسأل تعنتن، سمجھنے کے لیے سوال کر، الجھنے کے لیے نہیں. سمجھنے کے لیے سوال کر، الجھنے کے لیے نہیں. سمجھنے کے لیے سوال کرنے والا جاہل عالم کے برابر ہے، الجھنے کے لیے سوال کرنے والا عالم جاہل سے بدتر ہے. صلوات پڑھیے محمد. صلوات پڑھیے محمد. یخالط الناس لیعلم، لوگوں میں گھل مل جاتا ہے تاکہ علم حاصل کرے. یصمت لیسلم، خاموش رہنے کے لوگوں کو پریشان نہیں کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تسلیم کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہے. یسأل لیفهم، سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یتجر لیغنم، تجارت کرتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو ٹوپی پہنانے کے لیے نہیں. تجارت کرتا ہے تاکہ فائدہ حاصل کرے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے تجارت کرتا ہے. علی کا چاہنے والے کی تجارت فائدے کے لیے ہوتی ہے، وہ فائدہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے. یہ چیز قابل غور ہے حضور، دوستو عزیزو، یہ چیز قابل غور ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنے نعمتوں سے سرفراز کرے، مال و دولت عطا کرے، تو تم اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بلند مت کرو، سٹینڈرڈ آف گیونگ کو بلند کرو. خدا تمہیں عطا کرے تو اپنی زندگی میں تمہارے جینے کا ڈھنگ بلند مت کرو، دوسروں کو عطا کرنے کا مرتبہ، اس کا معیار بلند کرو. کل تک 100 روپے دیتے تھے، آج 1000 روپیہ دو، کیونکہ یہ کرم ہے خدا کا تمہارے اوپر، جو تمہارے ذریعے سے وہ اپنے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر. یہ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی. جس کو یہ توفیق مل جائے دوسروں کو عطا کر کے شکر الہی بجا لاؤ، دوسروں کو عطا کر کے شکر الہی بجا لاؤ. یہ توفیق آپ کو خدا نے دی ہے.
یتجر لیغنم. دوستو عزیزو ایک اور بات کہتا ہوا چلوں، تجارت میں سب سے مین چیز ہوتی ہے ٹرانزیکشن، لینا دینا. یہ پیور کمرشل ورڈ ہے ٹرانزیکشن، جو کامرس میں بینکنگ سسٹمز میں استعمال ہوتا ہے. لینے دینے میں ہم لوگ جو ہے، میں ذرا آہستہ پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ تک تھوڑی مجھے مشکل ہو رہی ہے. سو پڑھیں، سوا پڑھیں محمد انسان جو ہے ایک دوسرے پر جب بھروسہ کرتا ہے بزنس میں، کاروبار میں، یہ اسی سے جڑا ہوا جملہ ہے. تجارت کرتا ہے فائدے کے لیے، جو مولا کائنات کے متقین کا چاہنے والوں کی نشانیوں میں سے نشانی. جب آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو بھروسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بزنس میں جب آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بھروسے میں انسانیت دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس خاندان کا ہے، اس کے تعلق سے مارکیٹ میں نام اچھا ہے، فیم ہے، ڈی فیم ہے. جو بھی آپ تلاش کرتے ہیں اس کی جان پہچان کے لوگوں سے معلوم کرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، نماز کا پابند ہے یا نہیں، روزے رکھتا ہے یا نہیں، جھوٹ بولتا ہے یا نہیں. یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اس سے دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان صحیح ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تجارت میں، معاملات میں، ٹرانزیکشن میں پہچاننا ہے تو اس کو عبادتوں میں مت پہچاننا. اس کو عبادت میں مت پہچانو. اس کو یہ مت دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کا خاندان سے کون سے خاندان سے تعلق ہے یا نہیں، وہاں پر جا کے مت پہچانو. انسان کے ایمان کو پہچاننا ہے تو اس کو معاملات میں پہچانو، ٹرانزیکشن میں پہچانو. لین دین میں کھڑا ہے یا نہیں، ایک ایک پیسے کا حساب کتاب رکھتا ہے یا نہیں، دین لین میں سچا ہے یا نہیں. اگر ٹرانزیکشن میں سچا ہے تو اس کو اللہ پر ایمان ہے، وہ نماز پڑھے گا تو سچی ہوگی. ٹرانزیکشن میں کھڑا نہیں ہے، وہ بھی بے ایمان ہے، اس کی نماز بھی بیکار ہے. صلوات پڑھیے علی کے چاہنے والے کو دیکھنا ہے. عبادتوں میں مت دیکھو، ٹرانزیکشنز میں دیکھو، معاملات میں دیکھو، لین دین میں دیکھو سچا ہے یا نہیں. نماز کسی کے پیشانی پر سجدے کا نشان دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، منبر پر بیٹھ کر 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. کربلا میں بھی امام حسین کو قتل کرنے جو لوگ آئے تھے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان تھے، ان کے پیشانی پر سجدے کے نشان تھے. اس میں 700 لوگ حافظ قرآن تھے. حق اور باطل کی پہچان نہیں تھی. آدمی کو پہچاننا ہے تو انسان کو اس کی ایمان میں، نماز میں، بات میں دیکھنا. ٹرانزیکشن میں سچا ہے، وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو بھی اس کو خدا پر یقین ہوگا. ٹرانزیکشن میں دھوکہ کرنے سے پہلے سوچے گا کل مجھے خدا کو کیا جواب دینا ہے. جس کو خدا پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی بھی 1 روپیہ ادھر کا ادھر ہرگز نہیں کرے گا. میرا چاہنے والا تجارت کرے گا فائدے کے لیے، خود سے زیادہ دوسروں کے لیے، اور ہر کسی کو فائدہ پہنچائے گا. یکتجر یکنم. بس دوستو خطبہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد
امام خطبے کو آخری مرحلے میں آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں ولا یعمل الخیر ولا یفخر به. اس میں سے کچھ 15-20 پوائنٹس چھوٹ گئے ہیں اور روانگی میں میرے ذہن سے نکل گئے ہیں. کوئی بات نہیں, بعد میں کبھی پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. امام فرماتے ہیں وہ میرا چاہنے والا کوئی عمل ایسا انجام ہی نہیں دیتا جس پر وہ فخر کر سکے. کوئی کام انجام دے کر وہ فخر نہیں کرتا. آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے. اپنے وجود سے دوسروں کو راحت دیتا ہے, تکلیف نہیں دیتا. یہاں پر مولا کا خطبہ ختم ہوا. امام کا صحابی حمام چیخ مار کر زمین پر گرا. امام نے کہا ہاکذا تصنع المواعظ علی اہلہا. نیک انسانوں پر میری واعظ و نصیحت اس طرح سے اثر کرتی ہے. نیک انسانوں پر میری واعظ و نصیحت اس طرح سے اثر کرتی ہے. دوستو عزیزو, خطبہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ایک کوئی دوسرا نیا خطبہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو چھوٹا ہو, جو ایک ہی دن میں کل کمپلیٹ ہو سکے. عزیزان محترم, مولا کا چاہنے والا, علی کا چاہنے والا کون جو لاجیکل گفتگو کرے, اکانومیکل ڈریس پہنے, چلتے وقت سر جھکا کر چلے, جو حرام چیز نظر آئے تو کان بند کر لے, فائدے مند علم نظر آئے تو کان دھر کر سنے. دنیا میں ایسا جیتا ہے کہ جیسا کہ اس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی, اگر وقت معین نہ ہو موت کا تو اس کی روح پرواز کر جائے گی. وہ دنیا ہی میں جنت کے مقام کو دیکھ لیتا ہے, اپنی نعمتوں کو, اپنی نیکیوں کو یاد کر کر مقام دیکھ لیتا ہے, اور دنیا ہی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر جہنم کا مقام بھی دیکھ لیتا ہے. میرا چاہنے والا وہ ہے جو جس کے نظر میں خدا عظیم ہوتا ہے, خدا کے علاوہ سب کچھ ہیچ ہوتا ہے. میرا چاہنے والا وہ ہے جس کے جسم ناتواں ہوتے ہیں, لاغر ہوتے ہیں, حاجتیں مختصر ہوتی ہیں, طاقتور ہوتا ہے. اسلام میں ان کی خدمتیں عظیم ہوتی ہیں, ان کے دامن پاک صاف ہوتے ہیں اور عفیف دامن ہوتے ہیں, ان کے کردار پاک پاکیزہ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ان کو چاہتی ہے لیکن یہ دنیا کو نہیں چاہتے. یہ ایک ایسی تجارت ہے جو دنیا میں خدا نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے. یہ کامیاب فائدہ مند تجارت ہے جس کے بدلے میں خدا نے ان کو عطا کیا ہے. دنیا ان کو طلب کر 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 تھک جاتی ہے, یہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے. رات ہوتی ہے تو یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں, جہاں پر وہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, نیک انسان نظر آتے ہیں, عالم نظر آتے ہیں, بردبار نظر آتے ہیں. مجھے بردبار کا مطلب پوچھا تھا لوگوں نے, اس کا معنی ہے ٹالریٹ کرنے والا, جسے حلیم کہتے ہیں, حلم کہتے ہیں. صاحب علم نظر آتے ہیں, لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں. یہ لوگ کمزور نہیں ہیں بلکہ ان کے جسم میں روح اتنی طاقتور ہو گئی ہے, جسم کمزور نظر آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے معاملے میں قوت دکھاتے ہیں, طاقت دکھاتے ہیں. جہاں پر سختی ہوتی ہے وہ نرمی سے پیش آتے ہیں, علم حاصل کرنے میں لالچ دکھاتے ہیں, اور عبادت کرتے ہیں تو خشوع سے کرتے ہیں, اور جب تکلیف آتی ہے تو چہرے پر خوبصورتی سجائے ہوئے رہتے ہیں. جب روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو حلال کے تلاش میں نکلتے ہیں, اور اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ان کے زبان پر شکر ذکر الہی ہوتا ہے. شام ہوتی ہے تو شکر الہی ہوتا ہے. رات کو ڈر کر کے سو جاتے ہیں, صبح خوش خوش نظر آتے ہیں, اس لیے کہ رات کو سوتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کر سوتے ہیں, صبح کو اٹھ کر خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو خدا نے دوسری زندگی عطا کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم بھی وہی ہے, علم بھی وہی ہے, جن کی زبان بھی وہی ہے, عمل بھی وہی ہے. یہ وہ ہیں جن کی امیدیں چھوٹی ہیں, جن کی خواہشات کم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں کھانا اتنا کھاتے ہیں جتنا زندہ رہ سکے, اپنی دین کی خود یہ حفاظت کرتے ہیں. ان کے شہوت مردہ ہوتی ہے, ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, یہ زبان کھولتے ہیں تو سچ ہوتے ہیں, ان کے آگے خیر چلتا ہے, ان کے پیچھے شر ہوتا ہے. جب یہ غافل ہوتے ہیں ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں, ذکر کرتے ہیں تو غافلوں میں شمار نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کوئی ان کو محروم کرتا ہے تو عطا کرتے ہیں.
کر دیتے ہیں، کوئی محروم کرتا ہے تو عطا کرتے ہیں، کوئی رشتہ توڑ لیتا ہے کوئی رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ جب ڈگمگانے کا وقت آتا ہے صاحب وقار نظر آتے ہیں، آسمان سے کوئی بلا آتی ہے تو صاحب صبر نظر آتے ہیں، جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو شکر گزار نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہی لوگ جو نہیں جانتے اس کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو یاد کر لیتے ہیں اس کو بھولتے نہیں، یہ دوسروں کو برے الفاظ سے بلاتے نہیں، یہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے، یہ پریشانی میں آ کر دوسروں کو گالی گلوچ نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے تو اسے ضائع نہیں کرتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، دوسروں کی امانت پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ حق گواہی دینے سے پہلے یہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے باطل میں داخل ہوتے نہیں، حق سے باہر نکلتے نہیں، امر بالمعروف انجام دیتے ہیں، نہی عن المنکر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو حکمت ہوتی ہے، بولتے ہیں تو بھی حکمت ہوتی ہے، ہنستے ہیں تو آواز بلند نہیں ہوتی، لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں تاکہ علم حاصل کریں، اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، تجارت کرتے ہیں فائدے کے لیے، اور کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیتے جس پر فخر کر سکے، اپنے جسم کو تھکاتے ہیں آخرت کے لیے اور اپنے آپ سے راحت دیتے ہیں دوسروں کے لیے۔ رمانی میں کچھ پوائنٹس چھوٹ گئے ہیں تو معافی چاہتا ہوں، بعد میں آپ اسے کلیریفائی کر لینا، کتاب اٹھا کر دیکھ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ عزیزان محترم، یہ خزانے ہیں امیر المومنین، یہ خزانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے سووں کے خطبے ہیں مولا کائنات، ایسے سووں کے خطبے ہیں۔ ہاؤ ٹو ایڈمنسٹریٹ دی گورنمنٹ، ایک بہترین خط ہے مالک اشتر کے نام، جس کے پوائنٹس آج بھی UN چارٹر میں لکھے ہوئے لگائے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی در ذهب مصفى باقي الناس كلهم ترابا وعلی ترابا۔ شاعر کہتا ہے علی در ایک نگینا ہے، پاک پاکیزہ سونا ہے، سارے لوگ مٹی ہے اور علی مٹی کا باپ ہے۔ علی کی شخصیت جس نے سمجھ لی، جو نہیں پہچانا، جو دنیا میں بھی گھاٹے میں، آخرت میں بھی گھاٹے میں۔ عزیزان محترم، میرا ٹائم مکمل ہو گیا۔